يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى ويل للمطففين. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لئے سزاوار اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے، جس رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت اور بندگی کے لئے پیدا فرمایا، اور جس رب کائنات نے عبادات کے تمام اقسام اور عبادات کے فضائل و مسائل اور اس کے احکامات کا جہاں ذکر فرمایا، وہیں پر معاملات کے مسائل و فضائل اور احکامات کی وضاحت بھی اس رب ذوالجلال والاکرام نے واضح فرمائی۔ لاکہا درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ہم اور آپ تک پہنچایا، وہیں پر اپنی عملی زندگی کے ذریعے ہمیں اور آپ کو اپنا نمونہ بھی رکھا، جہاں آپ علیہ السلام کہ عملی زندگی عبادات میں ہمیں اور آپ کو ملتی ہے، وہیں پر معاملات کے اندر اس پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کے شب و روز، لمحہ بلمحہ آپ علیہ السلام کا مکمل نمونہ ہمیں اور آپ کو میسر ہے اور ملتا ہے۔ ایسے نبی پر لاکہا درود و سلام ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے مختلف صورتوں سے
4 آیات کریمہ کا انتخاب کیا. ان اور دیگر آیات اور احادیث رسول علیہ السلام کی روشنی میں خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اسلام میں معاملات کی اہمیت اور ہم. حاضرین جمعہ، بالکل مختصر سا وقت ہے، لیکن ٹاپک جو ہے بہت ہی اہم بھی ہے اور بہت طویل بھی ہے. جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، لفظ عبادات کا مطلب ہوتا ہے ہر قسم کی عبادات اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، قربانی و صدقات و خیرات، ساری کی ساری عبادات کا مجموعہ اس کے اندر آ جاتا ہے. دعا کے فضائل و مسائل، وضو کے آداب، وضو کے فضائل و مسائل، ساری کی ساری چیزیں عبادات کی جتنی شکلیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں عبادات کے لفظ کے اندر آ جاتی ہیں. اگر اس ایک لفظ کے خلاصہ اگر پیش کرنا ہے تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ عبادات کے اندر جتنی قسمیں ہیں وہ تمام کے تمام ٹاپکس الگ الگ کتابوں کی شکل میں، بڑی بڑی کتابوں کی شکل میں موجود ہیں، جس کا خلاصہ چند لمحات میں نہیں کہا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک دوسرا لفظ ہے معاملات. معاملات کے اندر وہ تمام ٹاپکس پائے جاتے ہیں، وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی علیہ السلام نے احادیث میں معاملات کی قسموں میں سے کیا ہے. معاملات کا تعلق حقوق العباد سے ہے. معاملات کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد ایک لفظ ہے، اور اس لفظ کے اندر بھی کئی کیٹیگریز اس کے اندر پائے جاتے ہیں. حقوق العباد میں یعنی بندوں کے حقوق کے اندر بھی درجات ہیں. والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، عزیز و اقارب کے حقوق، غیر مسلمین کے حقوق، پڑوسی غیر مسلم کے حقوق، اور سارے کے سارے انسان اس کے اندر آ جاتے ہیں حقوق العباد میں، یعنی بندوں کے حقوق. اور حقوق العباد کے اندر بھی بہت سارے پھر الگ الگ ٹاپکس ہیں. لین دین کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، اور تجارت کے اندر پھر الگ الگ کیٹیگریز پائے جاتے ہیں، حلال و حرام، اور پھر اس کے بعد شکوک و شبہات والے، اور پھر تجارت کے اندر کون کون سی چیزیں جائز ہیں اور ناجائز ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور حقوق العباد یعنی لین دین کے اندر ایک معاملہ قرض کا لینا اور دینے کا معاملہ آ جاتا ہے کہ قرض کب دیں، کس کو دیں، کتنا دیں، کیسے واپس لیں، کس وقت میں لیں، اور قرض لینے سے پہلے کے کیا احکامات ہیں، قرض دینے کے بعد کیا کیا مسائل ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں معاملات کے اندر آ جاتی ہیں. حاضرین، خلاصہ یہی ہے کہ یہ عنوان جو ہے بہت اہم بھی ہے آج کے ہماری مسلم سماج کے اعتبار سے. قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، ایک لفظ بارہا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، لفظ تقوی. ہمارا یہ تصور ہے لفظ تقوی کے ساتھ کہ تقوی کا مطلب ہے عبادات کے اندر تقوی اپنایا جائے. تقوی کا مطلب ہے ظاہری شکل و صورت کے اندر تقوی اختیار کیا جائے. تقوی کا مطلب ہے کہ کپڑے کے اندر تقوی اختیار کیا جائے. حاضرین جمعہ، تقوی جتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں عبادات کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ تقوی کا ذکر معاملات کے ساتھ فرمایا ہے. انسانی معاملات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا ذکر زیادہ فرمایا ہے. نماز و روزہ، قربانی، حج اور ان جیسے عبادات کے ساتھ جہاں لفظ تقوی کا ذکر ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ مرتبہ، اس سے کہیں زیادہ مقامات، اس سے کہیں زیادہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کا ذکر معاملات کے ساتھ فرمایا. خطبہ حاجہ کے موقع پر
جن 3 آیات کی تلاوت ہم اور آپ کرتے اور سنتے اور سناتے ہیں، ان 3 آیات کا اگر خلاصہ بھی اگر ہمارے سامنے ہے تو ہم اور آپ جان اور سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے معاملات کا کس قدر اللہ تبارک و تعالی نے اہتمام فرمایا اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 مرتبہ تقوی کا ذکر فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو، اے وہ لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، ایک جوڑے سے پیدا فرمایا۔ پیدائش کا ذکر کرنے سے پہلے بھی اللہ نے ساری انسانیت سے تقوی کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروانے کے بعد آپس کے تعلقات اور آپس کے حقوق کا ذکر فرمایا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا ذکر فرمایا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کا ذکر فرمایا، اپنا تعارف کروایا، اپنا تعارف کرواتے ہوئے اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور پرہیزگاری اختیار کرے، اوامر کو بجا لایا جائے، نواہی سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے۔ ان تمام چیزوں کو اپنانے کا نام تقوی ہے، اور یہ تقوی کا ذکر اللہ معاملات کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب انسانوں کا ذکر فرمایا کہ آپس کے رشتہ داروں کا، آپس کے ایک دوسرے کے معاملات کا ذکر فرمایا، تب بھی وہاں اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ لوگوں تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کرو، رشتوں کے تعلق سے، رشتہ داریوں کے تعلق سے، انسانوں کے حقوق کے ادائیگی کے تعلق سے، آپس کے حقوق کے ادائیگی کے تعلق سے، رشتوں کو نبھانے کے تعلق سے، اس لیے کہ کل تم سے سوال کیا جائے گا، اس لیے کہ کل تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ جہاں نماز کا سوال ہوگا، جہاں حج اور عمرے کا سوال ہوگا، جہاں صوم و صلات کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، وہیں انسانیت کے حقوق کی ادائیگی اور عدم ادائیگی کا بھی سوال کیا جائے گا ہم سے۔ معاملات کے اندر کھڑے اور کھوٹے ہونے کا بھی اجر ثواب ہمیں دیا جائے گا، معاملات کے تعلق سے بھی ہمیں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور بسا اوقات مکافات عمل کے طور پر معاملات کے اندر اگر ہم سے کمی اور پیشی ہوئی ہے تو اسی زندگی کے اندر ہمیں اس کی سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ حاضرین، سورہ نساء کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کا ذکر فرمایا۔ چلیے اس کے بعد دوسری آیت جو خطبہ حاجہ کے موقع پر پڑھا جاتا ہے، خطبہ حاجہ کے طور پر پڑھا جاتا ہے، یا خطبہ نکاح کے موقع پر بھی آپ نے ان آیات کو سنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت پیش کی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمان ہو کا مطلب یہ ہے کہ عبادات میں، معاملات میں، حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں، دونوں چیزوں میں مسلمان ہونا چاہیے، دونوں چیزوں کے اوپر مکمل عمل پیرا ہونا چاہیے۔ حقوق اللہ کے ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی ضروری ہے۔ اور تیسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی معاملات کا ذکر کرتے ہوئے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور جب کہنے کا موقع آئے، جب زبان کھولنے کی ضرورت پیش آئے تو وقولوا قولا سدیدا، قول سدید کہو، یعنی صاف صاف کہو، سچ سچ کہو، حق بات کہو، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو۔
یہ معاملات سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. اس زبان کا تعلق بہت زیادہ ہم جو کرتے ہیں آپس کے رشتوں میں، آپس کے لین دین میں، آپس کے کاروبار میں، زبان کا استعمال بہت کثرت سے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، تو تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دیا جائے گا. حاضرین جمعہ، خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو معاملات کی اہمیت کو جاننا چاہیے. جیسے عبادات کی اہمیت ہے اسی طرح معاملات کی اہمیت ہے. جیسے نماز فرض ہے، جیسے نماز کے اندر کچھ سنتیں ہیں، کچھ واجبات ہیں، اوقات ہیں، اسی طرح معاملات کے اندر بھی اوقات ہے، معاملات کے اندر بھی فرائض ہے، سنن اور واجبات اور نوافل ہیں. یہ ساری کی ساری چیزوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے اور جاننا چاہیے. حضرات، معاملات کے اندر ایک شق اخلاقیات کی ہے، ایک شق لین دین کی ہے، ایک شق تجارت کی ہے. جیسا کہ ابتدائی میں نے کہہ دیا کہ معاملات بس ایک ہیڈنگ ہے، اس کے نیچے الگ الگ بہت سارے ٹاپکس ہیں. اخلاقیات کے اندر ہماری زبان کا، ہماری آنکھوں کا، ہمارے کانوں کا، ہمارے ہاتھ و پیر کا اور ہماری سچا اور ساری چیزوں کا معاملہ پیش آتا ہے. آداب کا، احترام کا، عزت کا، ساری کی ساری چیزیں. اور جب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے مسلم سماج کو دیکھتے ہیں تو اخلاق کا نام و نشان دور دور تک نظر نہیں آتا ہے. نہ ہماری زبان صحیح ہے، نہ ہماری آنکھ صحیح ہے، نہ ہم عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، نہ وعدے کو مکمل کرتے ہیں. وعدہ خلافی، عہد و پیمان کا توڑنا، امانت میں خیانت کرنا، سچائی کو ختم کرتے ہوئے جھوٹ بولنا، دھوکہ دہی دینا، غیبت کرنا، چاڑی چغلی کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں آج مسلم سماج کے اندر پائی جاتی ہیں. آج ساری کی ساری چیزیں مسلم سماج کے اندر پائی جاتی ہیں. زبان کھلتی ہے یا تو غیبت، یا تو چاڑی، یا تو چغلی، یا تو گالی، یا تو بدگمانی کا اظہار کرنا، ساری کی ساری چیزیں ہیں. اور پھر اسی طرح اخلاقیات کا، جہاں ہمارے درمیان اخلاقیات کا نام اور نشان نہیں ہے، وہیں پر لین دین کے معاملے کے اندر بھی اسی معاملہ ہے. لین دین کے اندر قرض کا لینا دینا ہے، کاروبار کا کرنا ہے، تجارت کا کرنا ہے، آپس کے معاملات طے کرنا ہے. اور ساری کی ساری چیزوں کے اندر دیکھتے ہیں تو مسلم سماج بہت دور دور تک بھی قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. قرض ہی کا معاملہ لیجئے. آدمی اسلام کے اندر قرض دینے پر جہاں ابھارا گیا ہے وہیں پر قرض لینے پر ممانعت بھی کی گئی ہے. جب تک کہ حد سے زیادہ ضرورت پیش نہ آئے اس وقت تک آدمی قرض نہ لیں، کیونکہ قرض سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بہت سارے رشتے اور دوستیاں ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے قرض سے ممانعت بھی کی گئی، لیکن وقت ضرورت دینے پر ابھارا بھی گیا. آج کے مسلم سماج میں جب ہم دیکھتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے رک کر تو قرض لینے سے پہلے آدمی جو ضرورت مند ہوتا ہے، جس آدمی کے پاس لینا چاہتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے پڑتا ہے، اس کو منواتا ہے، اس کو خوش کرنے کے ہزار طریقے کرتا ہے، ہزار اپنی ضرورتیں پیش کرتا ہے، ہزار قسم کے وعدے کرتا ہے، ہزار قسم کی باتیں کرتا ہے. اور جب قرض لے لیتا ہے تو اس کا نظر آنا مشکل ہو جاتا ہے. نظر آنا مشکل ہو جاتا ہے. قرض حسنہ جو کہا گیا یعنی بہترین قرضہ، اب اگر اس کی اصطلاح کو اس طرح کہا جائے کہ قرض حسنہ تو شاید کہ غلط نہ ہو. قرض لینے کے بعد جب بھی قرضدار جو ہے سامنے آ جاتا ہے، جس نے قرض دیا ہے، تو ہنس کر ٹال کر گزرنے کی کوشش کر لیتا ہے. آدمی ہنسا کر چلا جاتا ہے اور پھر ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتا ہے. گویا قرض دینے والا یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ آج کے بعد زندگی میں کس قدر مجبور انسان کوئی بھی آ جائے لیکن میں قرض نہیں دوں گا. اتنا اسے ستا دیا جاتا ہے قرض کے واپسی کے لیے. بہرحال یہ ایک بات تھی. اسی طرح تجارت کا معاملہ ہے. تجارت بھی معاملات کے اندر آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث تجارت کے تعلق سے بے شمار ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی جہاں فضیلت، تجار کی جہاں اہمیت بتائی ہے، وہیں پر تاجر حضرات کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جھوٹ نہ بولیں، قسم نہ کھائیں، دھوکہ نہ دیں۔ قسم کھا کھا کر کاروبار کرنے والے، جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والے، لوگوں کو دھوکہ دینے والے، ڈنڈی مارنے والے، ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے ہیں، ایک آدمی سے پوچھتے ہیں کیا بیچ رہا ہے، بتایا، کتنی قیمت میں بیچ رہا ہے، بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر گیلا نکلا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا، رات میں بارش ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جو آدمی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو آدمی ہم کو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں ہے۔ آج کل پورا مارکیٹ جو ہے، آج کا مکمل مارکیٹ دھوکہ دہی میں ہے، کم ناپ تول میں ہے۔ قوم شعیب کی ایک خرابی کا ذکر کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہاں تو بہت ساری باتیں کہنے کی تھی لیکن وقت قریب الختم ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر جو برائیاں پائی جاتی تھی، اللہ تبارک و تعالی شعیب علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود کے اندر، وَإِلَىٰ عَادٍ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم المحيط کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو، وہی معبود برحق ہے۔ اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، تم ناپ تول میں جو ڈنڈی مار رہے ہو، جو دھوکہ دے رہے ہو، جو ناپ تول میں کمی کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ قرآن کی ایک اور آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سورۃ المطففین کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے کی آیت میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں جو کمی کرتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے بربادی ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں جہنم میں چلے جانے کے بعد جہنمی سے سوال کیا جائے گا، جہنمی سے سوال کیا جائے گا تو ایک جہنمی جواب دیتے ہوئے کہے گا قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْقَائِضِينَ، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم بیکار کی گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ گویا ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کے اندر معاملات کے اوپر بھی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے، بہت زیادہ ابھارا گیا ہے۔ تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر، قرض لینے اور دینے کے اندر، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے اندر، ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کے اندر آج جتنی خرابیاں پائی جا رہی ہیں یہ سب کے سب معاملات کے ہیں۔ ایک دوسرے کے حقوق کو ہم اور آپ غضب کر رہے ہیں، بھائی بہن کا حصہ مار رہا ہے، بہن بھائی کا حصہ مار رہی ہے، چاچا بھتیجے کا حصہ غائب کر رہا ہے، بھتیجا چاچا کا حصہ غائب کر رہا ہے، بہن بھائی کا حصہ غائب کر رہی ہے۔ لہٰذا ساری کی ساری چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ آخری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں۔ اس حدیث کو آپ غور سے سن لیجئے اور اس کے بعد ہمیں اور آپ کو اپنے اپنے معاملات کا جائزہ لینا بہت آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون من المفلس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے اتدرون من المفلس، کہ تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، ہم مفلس اس آدمی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس کوئی درہم و دینار نہیں، کوئی مال و متاع نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ، میری امت کا مفلس فقیر لاچار آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن آتا ہے۔ قیامت کے دن آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ بصلاۃ وصیام وزکات، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن آتا ہے، نماز لے کر آتا ہے، روزہ لے کر آتا ہے، زکات لے کر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وَيَأْتِي قَدَمَ شَطْنَ هَذَا
اس کی نماز تو ہے، روزہ تو ہے، زکوٰۃ تو ہے، حج تو ہے، عمرہ تو ہے، ساری نیکیاں ہیں، ساری نیکیاں ہیں۔ دیگر روایات کے ذریعے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، لیکن اچانک ایک آدمی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَأْتِي، ایک اور آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے قَدْ شَتَمَ هَذَا، اے اللہ اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے مجھے گالی دیا ہے، اور وَقَذَفَ هَذَا، ایک اور آتا ہے کہتا ہے اے اللہ اس نے مجھ پر بہتان لگائی ہے، ایک اور آتا ہے کہتا ہے وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اے اللہ اس نے میرا مال کھایا ہے، اور ایک اور آتا ہے وہ کہتے ہیں وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اس نے میرا خون بہایا ہے، وَضَرَبَ هَذَا، کوئی اور آتا ہے وہ کہتا ہے اس نے مجھے مارا ہے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی نمازیں ختم، اس کا روزہ ختم، اس کی زکوٰۃ ختم، اس کی ساری نیکیاں ختم بدلے میں ہو جاتی ہیں۔ شتم ہذا، گالی جس کو دیا اس کی نیکیاں دے دی گئی، جس کو مارا تھا اس کی نیکیاں دے دی گئی، جس کو دھوکہ دیا تھا اس کی نیکیاں دے دیے، جس کے ساتھ امانت میں خیانت کیا تھا اس کی نیکیاں دے دی گئی، جس کا حق مارا تھا، جس کا مال کھایا تھا، ساری کی ساری نیکیاں ختم۔ اور آخر میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہوتے ہوتے دعوے دار اور آتے جاتے ہیں، اور آتے جاتے ہیں، اور آتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے سارے نیکیاں ختم، تو آنے والوں کے گناہ اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ جس آدمی کا فیصلہ جنت کا ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم طرح فی النار، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کے حوالے فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مرنے سے پہلے ہمیں معاملات کے اندر سارے کا سارا جائزہ لے لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہمیشہ کہ جب بھی کوئی جنازہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے، علیہ دینن، کیا اس کے پر کوئی قرض ہے؟ اگر قرض ہے کہا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرض کا معاملہ حقوق العباد کے ساتھ ہے، لین دین کے ساتھ ہے، معاملات کے ساتھ ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ساری کی ساری چیزوں کے اندر ہم اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ آج امت مسلمہ کی سب سے جو بڑی خرابی نظر آ رہی ہے وہ بازار کے اندر معاملات کے اندر بہت خراب ہے۔ مسجد میں آ جاتے ہیں تو اللہ کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں تو معاملات کے اندر ان سے برا کوئی گویا نظر ہی نہیں آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہماری اپنی زبان، ہماری اپنی آنکھیں، ہاتھ و پیر کے ساتھ ہمارے معاملات، لین دین، تجارت، ناپ تول اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر ایک کا حق ادا کرنا چاہیے۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ دیگر تفصیلات میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیے کہ الہ العالمین مجھے اور آپ کو معاملات کے اندر بھی کھرا اور کھوٹا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کی روشنی میں معاملات کے اندر اپنا جائزہ لیتے ہوئے معاملات کے اندر صحیح ہونے اور اپنے آپ کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جہاں چھوٹی موٹی عبادات کر کے آپ کو راضی کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، وہیں پر ہمیں معاملات کے اندر بھی آپ کی رضامندی کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کی درستگی کے لیے تیرے آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواب ولکم بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔